الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں کی طرف سے حیرانگی کے ساتھ یہ اشکال پیش کیا گیا کہ آپ ایک ایسی مخلوق زمین پر بنائیں گے جو وہاں پر فساد کرے اور خون بہائے؟ تو اگر آپ کی تسبیح اور تقدیس مقصد ہے کہ وہ آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرے تو ہم موجود ہیں آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے۔ تو ان کا جو مشاہداتی علم تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اشکال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو اسی وقت دے دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ملائکہ نے سمجھ لیا کہ واقعی یہی بات ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے وہ کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو فرشتوں کے اس سوال کا دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے جو انسان کی ضروریات یا انسان سے متعلق جو چیزیں تھیں، اس پر علماء کرام نے مختلف چیزیں لکھی ہیں کہ کن چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو انسان کی ضروریات کے تحت تھیں، انسان کے استعمال کے لیے تھیں، انسان سے متعلق تھیں۔ فرشتوں کو نہ کبھی ان چیزوں کی ضرورت پڑی، نہ انہوں نے کبھی ان کو استعمال کیا، نہ ان کو ان کے نام سکھائے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے وہ جو اس وقت سوال کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اعلان پر، تو تم نے اپنے علم اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر وہ سوال کیا تھا، تو آج یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام تو مجھے بتاؤ نا ذرا۔ تو اب ملائکہ کے پاس تو ان کے نام یا ان کے بارے میں کوئی علم موجود نہیں تھا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آپ تو پاک ہیں، ہمارے پاس تو بس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، باقی اصل علم والے اور اصل حکمت والے تو آپ ہی ہیں، آپ کا علم ہی اصل حقیقی علم ہے اور آپ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا ان کے سامنے ان چیزوں کے نام بیان کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ تو یہ فرشتوں کے اس سوال کا عملی جواب تھا کہ جب دو مخلوقات، حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اب فرشتوں کی زندگیاں پیچھے کتنے ہزاروں برس پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو آج پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو آج حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی دے کر جو علم سکھایا گیا، فرشتے اپنے پچھلی ہزاروں سالوں کی زندگیوں میں وہ علم نہ سیکھ سکے، اس علم تک نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ دوسرا جواب دیا گیا کہ دیکھیں تمہارا علم بہت ناقص ہے، یہ تمہارے سامنے ایک دوسری مخلوق میں نے پیدا کی، آج اسے زندگی دی ہے، اور آج جو کچھ اسے علم سکھایا گیا اس کی ضرورت کے مطابق تم پہلے سے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو جب تم ایک دوسری مخلوق جو تم سے جونیئر ہے، پیدا ہونے میں تمہارے بعد پیدا ہوئی ہے، اس کا جو علم دیا گیا ہے وہ تم نہیں جانتے، تو پھر وہ ذات جو علیم الحکیم ہے اس کا علم اور اس کی حکمتوں کو تم کیسے سمجھ لو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا جواب ان کو دیا، اور اس کا ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب یہاں سے بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ انسان کو جو فضیلت دی گئی فرشتوں پر یا باقی مخلوقات پر، وہ علم کی وجہ سے ہے کہ یہ انسان کا علم ہے۔ اور دوسرے بعض علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں
علم تو جو فرشتوں کے پاس ہے، جو کام ان کے ذمے ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ جو کام فرشتوں کے ذمے وہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اور جو کام ہمارے ذمے ہے ہمیں تو صرف ان چیزوں کا علم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ اپنا علم کا اظہار کرنا چاہتے تھے، اور مخلوقات کے علم کا مختصر ہونا، محدود ہونا، ناقص ہونا یہ واضح کر دیا کہ فرشتے جتنے بھی مشاہدے ہوں، ان کے جتنی بھی لمبی زندگی ہو، جتنا بھی علم ہو، وہ انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکے۔ اسی طرح ہم اس میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جتنا بھی مشاہدہ کر لیں، جتنا بھی علم حاصل کر لیں، جو فرشتوں کو علم دیا گیا ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ کے علم تک پھر کون پہنچ سکے گا؟ تو انسان کی اصل فضیلت کیا ہے؟ انسان کی اصل فضیلت یہی ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت اور خلافت دی ہے۔ ہاں، اگر انسان وہ علم حاصل کرے جس کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، جو ہمیں احکام دیے ہیں، ہم ان احکام کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر ان پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جو ہمیں خلیفہ بنا کر، نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پورا کرتے ہیں، تو پھر ہم تمام مخلوقات سے افضل ہوں گے۔ اگر ہم اس مقصد پر نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم جانوروں سے بھی بدتر شمار کیے جاؤ گے، صرف تمہارے اس علم کی وجہ سے یا انسان کی شکل و صورت ہونے کی وجہ سے مقام نہیں ہے، یہ تو اس مقام کی وجہ سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جب وہ پورا کر دو گے تو پھر ملائکہ سے بھی افضل ہو، اللہ کے نائب بن جاؤ گے، نہیں کرو گے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر سمجھے جاؤ گے۔ اب ہم ان مبارک آیات کو پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہ چیزیں ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ذات ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو بس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے بس، اور جو علم آپ نے ہمیں نہیں دیا وہ تو ہم نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے، العلیم، ہر علم آپ کا ہے، ہر علم کا خزانے کے مالک آپ ہیں، الحکیم، اور ساری حکمتوں کے مالک آپ ہیں، ساری حکمتیں آپ کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو ایک محدود اور ناقص سا علم۔ قال یا آدم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، انبئہم باسمائہم، انہیں بتاؤ نا ذرا ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کیے، قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں تو وہ کچھ جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپا ہوا ہے، ہر چیز کا میرے پاس علم ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اب اگلی بات ذرا بہت گہرائی کی بات ہے کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب اس سے مراد مشاہدے کا علم ہے۔ اب دنیا ایک چیز کو نہیں جانتی، ایک سائنسدان ہے یا بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، اس نے کوئی مشاہدہ کیا، کوئی تجربہ کیا، کوئی علم کی بات اس کے پاس آئی، اب اس نے وہ دنیا کے سامنے بیان کی تو دنیا حیران ہو گئی کہ یار یہ بات تو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے آج اس نے بیان کی۔ اب اگر وہ بیان نہ کرے تو دنیا کے سامنے وہ علم نہیں آئے گا۔ اب کیا اس کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے اللہ کے علم پر کوئی فرق پڑا؟ اللہ تعالیٰ کو تو وہ علم پہلے سے موجود تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ تم جو کچھ دیکھتے ہو، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے مشاہدے کرتے ہو، پھر اس کے بعد اگر تم کوئی چیز بیان کر دو گے یا بیان نہیں کرو گے، اللہ کے علم میں تو وہ سب چیزیں، ہر علم پہلے سے موجود ہے۔ تو آج جو انسان مشاہدات کر رہا ہے، نئے نئے تجربات کر رہا ہے، نئے نئے علوم سیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان نے جو سیکھا ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہی کوئی علم بنا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں بنا۔ ہاں، ہمارے سامنے پہلی مرتبہ آ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا، کسی چیز کا حکم نہیں دیا، تو اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا بھی نہیں، ہاں ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ باقی رہا فرشتوں کا مشاہدات علم، وہ ہم سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو رنگ پیدا کیے ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اللہ تعالیٰ ان کا علم حاصل کر کے ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔